نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہوا اور ان کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد سعودی شرعی عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہے تو دیت لے یا وہ چاہے تو معاف کرے۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے، جوانوں اور بچوں نے اپنی اقالیں، چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دیے۔ اپنے چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالا۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ قاتل کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کھٹ جائے اور جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی۔ پورا سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جانا چاہیے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ 5 دن پہلے 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہوا۔ اسی عدل کی وجہ سے امن ممکن ہے۔ کاش ایسا نظام پاکستان میں بھی نافذ ہو جائے۔